تو جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے، لیکن بہرحال تلاوت قرآن مجید یہ چوتھے نمبر پہ ایک عمل ہے جو باجماعت نماز کی ادائیگی، سنت کے اوپر چلنا، مسجد کی آبادی، زیادہ وقت مسجد میں گزارنا، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، یہ ان لوگوں کا معمول تھا جو آج بہت سارے مسلمان ہیں جن کو اللہ نے اس چوتھے نمبر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں قابل افسوس بات یہ ہے کہ اسی طرح تھوڑی سی تعداد میں نہیں بلکہ بہت زیادہ تعداد میں ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے سالوں سال گزر جاتے ہیں قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہوئے، سالوں سال گزر جاتے، کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اور کبھی ایسا زندگی میں مرحلہ آئے گا تو زندگی یہ کہ کبھی کوئی 10 سال بعد 12 13 کوئی فوت ہو گیا تو پھر اس کے لیے وہ پڑھیں گے، یا پھر کسی کی فوتگی پہ جائیں گے تو وہاں، اور وہ بھی ایک ایسا کام ہے جس کے اندر تلاوت قرآن تو ہے ہی ہے لیکن اس میں بدعت بھی ہے، یہ ایک الگ ایک موضوع ہے اس کا، لیکن وہ اس بدعت میں شامل ہو کر کہیں کوئی سپارہ پڑھیں گے، آدھا سپارہ پڑھیں گے یا صفحہ پڑھیں گے۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو پوری زندگی میں توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی قرآن پاک اٹھا لیں، چلو نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھتے، اتنی بھی توفیق نہیں کہ کبھی قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے باوضو، کیونکہ قرآن کو پڑھنا ہے، پکڑنا ہے باوضو، وضو نہیں ہے تو کپڑا لے لو، اور کوئی کپڑا میسر نہیں ہے تو اپنے قمیص کا دامن ہی لے لو، اسی سے پکڑ لو، اس کے اوپر اگر غلاف چڑھا ہوا ہے، ایک تو اس کی جلد ہے، اس کے اوپر کپڑا ہے دونوں طرف، وہ نہیں، ایک اس کے اوپر جو غلاف پورا چڑھا ہے وہی اتار کے اسی کے ساتھ پکڑ لو، وہ بھی ایک کپڑا ہے، اگرچہ ہے اس کا لیکن اس کی جنس کے ساتھ نہیں ہے، اندر والا کپڑا الگ ہے، یہ باہر کا کپڑا، اس کے ساتھ پکڑ لو۔ کسی طریقے سے کبھی قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے کھول کر اسے دیکھ ہی لو، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ کتنے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، یہاں مسجد میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی اس چیز کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو کھول کر قرآن کو دیکھ ہی لیں کہ یہ ہمارے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کی فریاد یہی ہے نا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، لیکن بس اسی تک محدود ہوں، اور پھر جب بات آتی ہے قسمیں اٹھانے کی، قول و قرار کی، تو اس وقت میں جرگوں میں بھی لایا جاتا ہوں، عدالت میں بھی لایا جاتا ہوں۔ تو یہ قرآن کی ایک اپنی فریاد ہے، تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کوشش کی جائے کہ ہر روز کم از کم نہیں تو ایک صفحہ اس کا پڑھا جائے، بہت کم، وہ بھی نہیں تو چلو کھول کے کوئی ایک لائن اس کی پڑھی جائے، لیکن یاد رکھیں 10 سپارے پڑھیں، 5 سپارے پڑھیں، پوری سورہ بقرہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، 10 سپارے پڑھیں، 5 پڑھیں، ایک سپارہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ بغیر ترجمے کے نہیں پڑھنا ہے، بغیر سمجھنے کے نہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پڑھنے کا، اللہ نے انکار نہیں کیا کہ یہ قرآن پڑھتے نہیں، اللہ رب العزت نے جس چیز کے اوپر فرمایا، انکار کیا، وہ کیا کہ یہ کام نہیں کرتے، وہ یہ فرمایا اور پوچھا ہے، فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن پڑھتے تو ہے لیکن قرآن پاک میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہاں سوال فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر اللہ نے فرمایا دوسری ایک اور بات ہے، ام علی قلوب اقفالها، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں،
اس لیے میرے بزرگوں، قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، روز مرہ کی زندگی کے معمولات، ہمارا نامہ اعمال، یہ دایاں اور بایاں جو ہماری ایک رجسٹریشن بک ہے جو جگہ جگہ چالانوں سے بھری ہوئی ہے، یہ جو اللہ پاک نے اپنے سارجنٹ مقرر کیے نا فرشتے، انہوں نے جگہ جگہ مور لگائی ہے کہ یا اللہ اس کے اوپر تو نے ہمیں لگایا ہے، لیکن یہ بندہ تو چالانوں پہ چالان کرائے جا رہا ہے، اور اتنے اس کے اوپر فائن لگ چکے ہیں کہ یہ وہاں تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکے گا۔ تو اس کے اندر دائیں طرف کوئی نیکی ہے نہیں، جو ہے وہ کوئی دکھلاوے سے بھری ہوئی ہے، کوئی ریاکاری سے ہے، کہیں کیا ہے تو کہیں کیا ہے، اور جو بایاں ہے وہ تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ فرشتے نے تو انبار لگائے ہوئے ہیں برائیوں کے، جو ہم کرتے ہیں، ہماری برائیوں کی جو تحریر ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے، اگر یہ گناہ اور ان قصوروں سے اگر کچھ صفائی ملے گی تو وہاں پھر یہ لکھا ہوگا، کہیں زمین کی بات ہے، کہیں جائیداد کی بات ہے، کہیں گاڑی کی بات ہے، کہیں پیسے کی بات ہے، کہیں بینک کی بات ہے، او یار وہ میرے بینک سے اتنے نکال کے لے آؤ، وہاں اتنے جمع کر دو، وہاں یہ پلاٹ ہو رہی ہے، وہاں یہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ ساری چیزیں اس میں ملیں گی، یہ دونوں جو بکس ہیں ہماری دائیں اور بائیں، نہیں ملے گا تو اس میں تلاوت قرآن نہیں ملے گی، سب کچھ ملے گا، وہ لگا ہوا ہے صبح سے رات تک۔ بلکہ وہ جن ڈاکٹر صاحب کا بیان آپ نے جو سنا تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں اسپتال میں کوئی 1000 کے قریب لوگوں نے میرے ہاتھوں میں دم دیا۔ اسپتال میں لوگ آتے ہیں جو اپنی زندگی کی ہسٹری جنہوں نے بیان کی کہ میرے سامنے اسپتال میں جو لوگ مرے ہیں ان کا بتا رہے تھے کہ ان کی آخری حالت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر وہ لوگ تھے جن کے آخری الفاظ جو تھے وہ یہ تھے، بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بیٹی کو کہہ رہے ہیں، بہو کو کہہ رہے ہیں، وہ دیکھنا میرے فلاں الماری میں پیسے، ادھر فلاں جگہ بینک میں پیسے، یہ وہ کہتے ہیں، ہاتھ اوپر ہی ہوتا ہے، پیسوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے فرشتہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اکا دکا بندے دیکھے ہیں جنہوں نے میرے سامنے دم دیا ہے تو ان کی زبان پہ کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس لیے میں یہ دعا جب کرتا ہوں نا تو اس کے آخر میں اس لیے کہتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما۔ تو ایک اس شخص کا قول ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے تو ہمارے والد صاحب نے، والدہ نے، یا دادا دادی یا کوئی رشتہ دار، انہوں نے آخری روح ان کی جو ہے آخری سانس نکلے ہوں گے اور روح نکلی ہوگی، دم دیا ہوگا، لیکن وہ شخص جو ہر وقت وہاں ہوتا ہے اور اس وقت میں لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ اپنا ایک آنکھوں دیکھا واقعہ پیش کر رہا ہے کہ یہ میرے سامنے ایسے حالات ہوئے۔ اکا دکا کوئی بندے ہیں جن کو آخری الفاظ کلمے والے ہوتے ہیں، نیک باتیں ہوتی ہیں، اکثر ان میں وہ ہیں جن کی یہی الفاظ ہیں، پیسوں کے، زمین کے، جائیداد کے، اور بس اسی طرح گئے۔ اور خطرہ یہی ہے کہ ہم اسی طرح ہی یہی باتیں کر رہے ہوں گے اور بس ادھر سے ہمارا وقت پورا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو ہماری کتابیں ہیں نا دائیں اور بائیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر 2 نگران ہیں، کرامن کاتبین، بڑے باعزت ہیں اور لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو سارا انہیں علم ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جو ہی تیرے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے، ایک جملہ جو ہے وہ الفاظ پورے ہوتے ہیں تو جملہ بنتا ہے نا، ایک لفظ نکلتا ہے، فرمایا جو ہی لفظ تیرا نکلتا نہیں الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس تیار لکھنے والے موجود ہیں، جو ہی اس کے منہ سے لفظ پورا ہوتا ہے ایک دم وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے الفاظ کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں وہ دنیا جہان کے سارے لفظوں کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، نئی لفظ نکل رہا تو اس کلام الہی کا لفظ ہماری زبان سے نہیں نکل رہا، باقی سارے الفاظ نکل رہے ہیں جو جہان کے الفاظ ہیں۔ ہم ایسے استاد ہیں کہ کیا ہی بات ہے،
زندگی گزر گئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ بزرگ گھر کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے، ولی بنتے، نہیں پورے جہان پہ پی ایچ ڈی اس نے کر لی، نہیں سمجھا تو دین نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی دین سمجھنے کی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا معمول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 چیزوں کا تھا۔ ان میں سب سے پہلے باجماعت نماز کی پابندی، پھر سنت کی اتباع، تیسری مسجد کی آبادی، چوتھی قرآن پاک کی تلاوت، اور 5ویں چیز جس کو آج ہم نے اپنی زندگیوں سے، کیونکہ پہلی جو چوتھی چیز تھی میں نے اس کے بارے میں کہا کہ لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے، لیکن بہت سارے بد نصیب ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت سے بالکل محروم ہیں، ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں انہیں توفیق نہیں ہوتی قرآن اٹھا کے دیکھیں اس کو۔ لیکن یاد رکھیں دیکھنا ہے پڑھنا ہے تو ترجمے کے ساتھ، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جو ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح دیکھ لیں، جتنے محدثین نے کیا کی ہے، یہ وہ بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ فرمایا خلوص نہیں ہے، اخلاص میں بھی شک نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن فرمایا بالکل قرآن کے ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہے، اس سمجھنے کی طرف نہیں ہے۔ جیسے ہم بیٹھ جاتے ہیں جی ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، ہمیں بس کہتے ہیں کہیں سے کمائی ہو، کہیں سے بس کہیں سے آئے، کہیں سے نیکیاں آئیں، پیسہ آئے، جنت آئے، حوریں آئیں، محلہ بس آئے ہمارے پاس، اور اس لالچ نے ہمیں برباد کر دیا۔ جنت کی لالچ ہے، نیکیوں کا لالچ ہے، بیٹھے ہیں جی قرآن پڑھ رہے ہیں جی ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور اللہ کے بندے تجھے پتہ بھی ہے مل رہی ہیں نیکیاں؟ کہاں جا رہا ہے جی؟ دفتر سے نکل کے، دکان سے نکل کے، مکان سے نکل کے، گھر سے، جی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی تیری نماز قبول ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ جس راستے سے تو جا رہا ہے راستے میں کتنے بے نماز ہیں؟ کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ تو جنت میں جائے تو یہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں؟ تیرا دل نہیں کرتا کہ تو جہنم سے بچ جائے، یہ لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں؟ اپنی جنت اللہ نے بھیجا فرشتے کو کہ لاؤ اس بستی کو، اس کو تباہ کر دو۔ فرشتہ آیا اور آ کے دیکھتا ہے وہاں ایک عبادت گزار بزرگ، او اللہ اللہ کرنے والا، تو فرشتہ دوبارہ گیا، باری تعالیٰ اتنا برگزیدہ آدمی ہے، اللہ نے فرمایا اس طرح کرو، ابھی بستی کو چھوڑ دو، اس کو لے آؤ اوپر، اور اس کو اوپر لا کے پٹخ کے اس کو مارو۔ فرشتے نے عرض کیا باری تعالیٰ تو مالک ہے، قادر ہے، ساری طاقتیں تیری ہیں، لیکن میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں اس کو کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس بزرگ کو، یہ میرا ولی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، بزرگ بنتا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، اس کو صرف اپنی نیکیوں کی پڑی ہے، پورا علاقہ اسے نظر نہیں آ رہا، اس لیے پہلے اس کو تباہ کرو پھر اس بستی کو تباہ کرنا۔ فرشتے نے پھر لایا اس کو، پہلے اس کو مارا پھر اس بستی کو مارا۔ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، تھوڑا پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، وہ پھر جو اس کی نیکیاں ملیں گی اس کے بدلے میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے اور وہ 100 نفل پڑھ رہا ہے، 100 نوافل، اور ایک بندے نے قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا، 100 نفلوں سے زیادہ اللہ اس کو ایک آیت کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر اس نے اس کے اندر علم سیکھ لیا، کوئی مسئلہ سیکھ لیا، فرمایا اگر اس نے اس کے ساتھ مسائل سیکھ لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر کوئی بندہ 1000 نفل پڑھتا ہے لیکن علم کا ایک مسئلہ، ایک باب کسی نے سیکھ لیا، اس 1000 نفل پڑھنے والے سے اس کے درجے اللہ نے بلند فرما دیے۔ اس لیے سمجھنا ہے اس کو۔ 5ویں چیز جس کو ہم نے کھرچ کھرچ کے اپنی زندگیوں سے نکالا، اور شاید اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، اور ہم نے وہ لفظ، جو لفظ ہمیں کسی نے دیے، ہم نے اپنی زندگیوں میں ان کو لایا، اور وہ کیا؟ داڑھی اور عمامہ اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا۔ اس کو ہم سب نے مل کر
दहशत गर्दी का लफ्ज दिया। ये टेररिस्ट है, ये शलवार ऊपर रखने वाले, दाढ़ी और अमामा। अब तो कई मुसलमानों ने सरों से टोपियां भी उतार दी। मैंने बुखारी शरीफ, मुस्लिम, तिरमजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, कोई किताब ऐसी नहीं देखी जिसमें बाकायदा बाब ना हो पूरा बाबुल अमामती। अमामे का एक अलग बाब है, अमामा शरीफ। फिर उसमें आप अलैहिस्सलाम का अमामा। फिर इमाम तिरमजी ने तो पूरा शमाइल तिरमजी, आप अलैहिस्सलाम का पूरा लिबास, आपका अमामा, कुर्ता, तहबंद, चादर पूरा बयान किया है। मैं सोचता हूं उन लोगों पे जिन्होंने ठान ली है। एक साहब को तो मैंने देखा कि वो आए नमाज के टाइम, टोपी पहनी हुई थी, टोपी उतार के फेंक दी और ऐसे खड़े हो गए। और कईयों को देखता हूं वो आकर नमाज यूं पढ़ते हैं जैसे अल्लाह उनका मोहताज है, यूं हाथ ऐसे हाथ ऊपर कर रहे, अल्लाह अकबर, खड़े यूं करके। और मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? अल्लाह को अपना खादिम नौकर समझते हो? हाथ ऊपर कर रहे हो, अदब से करो, अदब से हाथ ऊपर करो। और कईयों को देखा वो यूं इशारा नीचे से यूं करते हो और ऐसे। भाई क्या नमाज पढ़ रहे हो? अदब अपने अंदर लाओ, हाथ ऊपर लाओ, अल्लाह अकबर। फिर जहां बांधने ऊपर बांधने, नीचे, लेकिन अल्लाह सही तरीके से। अल्लाह के मोहताज नजर आओ, अल्लाह को अपना मोहताज हो, उसे नहीं परवाह किसी की। पांचवी चीज जिसको बयान किया वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद फी सबीलिल्लाह। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमने जिहाद और मुजाहिदीन इनको बुरे बुरे अलकाब से नहीं पुकारना, बल्कि इस अमल को भी अपनी जिंदगियों में लाना है और इस अमल पे बयान भी करना है। मेरे वो बुजुर्ग जो बयान करते हैं, जिंदगी में जमात के साथ वक्त लगाते हैं या मदारिस में 8-8, 10-10 साल का कोर्स करते हैं, वो सारे इस मौजू के ऊपर भी बयान करें और इसको भी जिंदगी में लाएं। अल्लाह ताला हमें हुजूर और सहाबा वाली जिंदगी पर